تو حضرت ایک چھوٹا سا سوال تھا، اگر آپ مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں. جی حضرت یہ سوال یہ تھا کہ یعنی ہم نے تو پڑھا بھی ہے، کتب میں بھی پڑھا، اور اہل حدیث علماء نے سے بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ جب ہمارا اللہ بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا کعبہ بھی ایک ہے، تو یہ اختلافات ہم نے دین میں کیوں پیدا کیے ہیں؟ حنفی کچھ اور مسائل بتاتے ہیں، شافی کچھ اور کہتا ہے، مالکی کچھ اور کہتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا. یہ اختلافات تو اللہ بھی ایک ہے، تو اختلافات کہاں سے آ گئے جب پیغمبر بھی ایک ہے؟ جی. تو حضرت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی اختلافات تو ہمارے اہل حدیث علماء میں بھی بہت زیادہ یعنی پائے جاتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم کچھ کہتا ہے، دوسرا اہل حدیث عالم کچھ کہتا ہے. کہاں تک ہے نا بات اختلاف کی. جی جی جی. اختلاف تو فطرتی طور پر جو ہے نا وہ پیدا ہو جایا کرتا ہے، وہ بعض معاملات میں، بعض مسائل میں صحابہ کے اندر بھی پیدا ہو گیا تھا. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا جی. جی جی. تو حضرت وہ سوال تو وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اور پیغمبر ایک ہے تو اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر کسی کا فہم میں جو ہے نا جو اجتہادی معاملات ہیں ان میں بسا اوقات اختلاف پیدا ہوتا ہے. اچھا، یعنی اختلاف بری چیز نہیں ہے اجتہادی مسائل میں. اب حضرت ہمیں تو بری بات ہے یا نہیں ہے، میں نے تو یہ بات ابھی نہیں کہی. میں نے کہا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف مسائل میں اختلاف صحابہ کرام کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہے. تو حضرت وہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر آپ ائمہ اربعہ کے اختلاف کو نہیں مانتے ہو تو پھر تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، تو پھر تو شیعہ بن جاؤ. بخاری اور مسلم میں بھی اختلاف ہے تو حدیثیں بھی چھوڑ دو. حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کا حل کیا ہے. اچھا اچھا. ہاں جی. تو اختلاف کا حضرت تو فردوہ الی اللہ والرسول. اختلاف کا حل تو یہ ہے کہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے. جی جی. تو اب حضرت یہ تو جواب جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ. جی 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 جی. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لے کر آیا جاتا، کسی اور طرف جایا جاتا ہے تو پھر اختلاف رہ جاتا ہے اور وہ اختلاف غلط ہے. اچھا حضرت، تو یہ اہل حدیث مثال کے طور پر جی 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 جی. مثال کے طور پر فقہ حنفی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاں مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے. اچھا حضرت، اس پر تو ہماری بحث ہوئی تھی، تو وہ پورا ڈیٹیل کسی نے بتایا تھا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اس میں 2 قول ہے. ایک قول 2.5 سال والا ہے، ایک 2 سال والا ہے، اور احناف کا فتویٰ بھی 2 سال والا ہے. یہ تو امام ابن قیم کا بات ہے نا. فقہ حنفی کی کون سی کتاب میں کسی امام ان کے شاگرد نے 2 سال کا قول نقل کیا ہے؟ حضرت اس پر ایک دفعہ ہماری ڈسکس ہوئی تھی. ابو یوسف ہے، جو امام ظفر ہے، کسی امام حنفی امام نے جو ان کے شاگرد ہیں ان میں سے کسی نے نقل کیا ہے؟ حضرت اس امام پر ابن قیم سے لے کر امام ابو حنیفہ تک اس قول کا پیش موجود ہے. حضرت اس پر ہماری ایک دفعہ ڈسکس ہوئی تھی، تو وہ حنفی عالم نے ہمیں بتایا، فتاوی نظریہ کا دیا کہ فتاوی نظریہ جی میں فتاوی نظریہ میں حضرت نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر بڑی عمر کا آدمی دوسرے کو آپ تو ادھر آ رہے ہیں نا، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، جی 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 جی، یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ یہ سید نذیر حسین امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. نہیں حضرت، تو اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ حدیث علماء میں بھی یہ لکھا ہے کہ بڑی عمر کے مرد کو اگر کوئی عورت دودھ پلائے تو اسے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. جی 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 میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، جی جی جی، جو میں سوال کر رہا ہوں یہ کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کسی نے یا فقہ حنفی کی کسی کتاب میں امام صاحب کا 2 سال کا قول موجود ہے؟ تو وہ حضرت یہ ہمیں بتایا تھا کہ شامی میں ہے، اور یہ دوسری فقہ کی کتابیں ہمیں بتائی گئی تھی کہ ان سب میں یہ لکھا ہے کہ 2 سال پر فتویٰ ہے، 2 سال احناف بھی 2 سال کے. 2 سال کا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے. جی 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 جی. اچھا، وہ آپ ذرا اسی نمبر کے اوپر نا جی 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 تو اس کا سکین دے کر واٹس ایپ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کا قول کب بنے گا جب اس کی صاحب کتاب سند بھی امام ابو حنیفہ تک پیش کریں گے. جی 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 حضرت، یہ تو دوسرا سوال ہے. یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ اہل حدیث. جی 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 حضرت، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے حضرت، آپ کی بات 100% درست ہے.
لیکن اگر وہ حضرت ایسا ہے کہ یا تو ایسی کتاب سے پیش کریں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کتاب ہو، یا ایسی کتاب سے پیش کریں جو ان کے شاگرد کا ہو، یا جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں تو اس کتاب سے کتاب سے مصنف جو ہے نا اپنی شان کے ساتھ امام صاحب تک کو نقل فرماتا ہو۔ حضرت یہ جو آپ نے کہا کہ امام صاحب 2.5 سال کے قائل ہے، یہ آپ کے پاس اس کا کوئی حوالہ ہے؟ جو فقہ کی کتابیں ان کے اندر موجود ہے۔ تو وہ امام صاحب کی اپنی کتاب ہے۔ میں نے جو بات سوال کیا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ وہ حضرت وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بات سنیں، جی 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 بات سنیں، بات جی 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 سنیں، بات سنیں۔ میں نے جو بات کہی تھی نا آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ حضرت میرا الجھن ہے، وہ بات سنیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو خطاب منسوب ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو قول منسوب ملتا ہے۔ اچھا یہ بات کہی تھی آپ کو یا نہیں کہی تھی؟ اچھا حضرت یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ وہ حضرت وہ اختلاف والا سوال مہربانی ہوگی۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو، سمجھ نہیں آئی تھی؟ نہیں حضرت وہ سمجھ گیا کہ نہیں، جو امام ابو حنیفہ کی طرف احناف منسوب کرتے ہیں ان کی فقہ میں وہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ یہ تو جو فقہ کی موجودہ متداول درسی کتب ہے، اچھا اس میں ہاں جی، ان میں سے کس کتاب کے اندر یہ لکھا کہ امام صاحب کا قول 2 سال کا ہے؟ اچھا حضرت یہ بات میں آپ کی سمجھ گیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب حضرت میں نے بات یاد کرنی تھی کہ یہ یعنی ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جب اختلاف ہو امت میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے بات کو۔ جی جی، اب ہمارے جو اہل حدیث علماء تھے مثلاً آج کل میں یہی بات کر رہا ہوں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا۔ جی جی، اب اس مسئلے کو کہ امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ 2 سال کہتے ہیں، تو وہ تو حضرت آپ نے خود فرما دیا کہ اجتہادی اختلاف تو ہوتا امام ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو قول منسوب ہے وہ 2.5 سال کا ہے۔ جی 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 تو اب اس اختلاف کو ہم کیسے حل کریں گے؟ جی 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 اس اختلاف کو ہم کیسے حل کریں گے؟ حضرت میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، وہ احناف کو حضرت ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا تو احناف کے ساتھ کیا، ہم تو حضرت اہل حدیث علماء میں جب دیکھتے ہیں تو ان میں اتنے زیادہ اختلافات، مثلا ہمارے حضرات 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور نذیر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ جو 20 رکعت تراویح کا منکر ہے وہ جہنم میں ہے۔ بات سنیں بھائی جان، بات سنیں۔ جی 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 یہ مسئلہ جو ہے نا اہل حدیث علماء کے اختلاف کا حل ہو جائے گا، پہلے اس مسئلے کو آپ حل کر دیں گے نا، یہ پرانا ہے۔ اہل حدیث علماء کا یہ اختلافات بعد کے ہیں۔ اس دور میں جو اختلاف ہے خود احناف ائمہ کے اندر ہے۔ نہیں حضرت ایک امام تقریر ائمہ کو واجب کہتا ہے، ایک سنت کہتا ہے، ایک مستحب کہتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا جی؟ اور ایک ہی جگہ کے ایک ہی استاد کے شاگرد، جی 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 ٹھیک ہے نا جی؟ ایک چیز کو واجب کہتا ہے، ایک سنت کہتا ہے، ایک مستحب کہتا ہے۔ یہ اختلاف جو ہے نا یہ کیسے حل کریں گے ہم؟ حضرت وہ تو آپ نے فرمایا کہ اجتہادی اختلاف ہے، اللہ اور رسول کی طرف لوٹائیں گے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث علماء اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیوں نہیں لوٹاتے؟ میری بات سنیں۔ حضرت تو میرا سوال آپ حل نہیں کر رہے حضرت، ہمارا الجھن ہے میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت تو یہ آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں نا، یہ اہل حدیث علماء کی یہ باتیں ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ اہل حدیث علماء دھوکہ دیتے ہیں۔ اہل حدیث جو ہے نا، نہ اپنے علماء کی دعوت دیتے ہیں، نہ اپنے علماء کی تقریر کی دعوت دیتے ہیں۔ تراویح 8 رکعت کہتے ہیں اور نذیر حسین دہلوی 20 کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 20 نہیں مانتے وہ دوزخی ہے۔ فتاوی نظریہ میں باب تراویح جلاول میں۔ میری بات سنیں نا، تو ہم کس کی مانیں؟ آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فتویٰ پڑھنا ضروری ہے، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے جہاں میں فتویٰ فاتحہ پڑے گا وہ روزدار ہے۔ اور صاحب خلط مباحثہ نہ کرو۔ حضرت میں یہ پوچھا تھا کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو حدیث علماء میں اختلافات کیوں ہیں؟ کس نے دیا ہے آپ کو؟ جی آپ کو ہم حدیث دعوت کی عالم کی دعوت کس نے دی ہے کہ آپ فلاں حدیث کی بات مانو، فلاں حدیث کی بات مانو؟ آپ کو کس نے دعوت دی ہے؟ حضرت کسی حدیث نے آپ کی دعوت دی؟ اپنی شخصیت کی دعوت دی؟ آپ اپنے امام کو صاف ہی نہیں دکھا رہے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا امام صاحب کے اوپر، 2 سال تک ہو رہے، کدھر ہے؟ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، امام ابن قیم نے جھوٹ بولا۔ امام ابن قیم نے جھوٹ بولا نہیں کر رہا، تم ہنسی ہو تو ہنسی ہو، امام ابو حنیفہ کی کسی کتاب سے دکھاؤ،
इमाम वलीमा के सगन की किताब से दिखाओ, अल्लामा शामी ने किसी किताब से दिखाओ। अल्लामा शामी ने फतावा शामी में लिखा है, अल्लामा शामी ने फतावा शामी में लिखा है। क्या फतावा शामी और असद लिखता है इमाम साहब के कौन का क्या लिखा हुआ है? वो फतावा शामी में लिखा है, फतावा शामी में लिखा है, फतवे में लिखा है कि जो बेल का कौल है कि हम इमाम से तो उसूलों के मुताबिक करते हैं और इमाम से तो कोई मानते हैं। और साहब कहने जो है ना कहने उसको मकसद करो, कान बंद करो, मकसद करो। चलो आप बेल तो बताने इख्तिलाफात क्यों है? इमाम साहब का भी कोई काम नहीं है, इमाम साहब के शगिर्दों का भी काम नहीं है। हजरत आपका सवाल की तरफ नहीं आया, हजरत क्यों है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जफर साहिबैन जानबैन शेखैन में क्यों इख्तिलाफ है? वो तो आपने खुद फरमाया कि वो इज्तिहादी इख्तिलाफ तो सहाबा में भी था, आपने खुद कहा। हाँ तो वो अदबी सलमा में भी इसी तरह का इख्तिलाफ है। तो ये हमारा अल्लाह एक है, हम हदीसों पर बात तो सुनो, बात तो सुनो। अकीदे में भी खिलाफ है जी, तो अकीदे में भी इख्तिलाफ है जी जी। इमाम अबू हनीफा का अकीदा, इमाम अबू हनीफा का अकीदा नहीं मानता। तुम नज़ीर हुसैन देलवी का अकीदा मानते हो? तुम नज़ीर हुसैन देलवी का अकीदा मानते हैं? अशरी और मातुरीदी, अशरी और मातुरीदी क्या आप नज़ीर हुसैन देलवी का और सलाउल्लाह मुर्तज़वी का अकीदा मानते हैं? गुमराह जो मुर्तज़वी है, गुमराह मुर्तज़वी अबे यार छोड़ दे, तेरे से तो बात करना ही फजूल है। क्या फजूल नहीं है। आप में इख्तिलाफ क्यों, जब अल्लाह भी है, पैगंबर भी है, कि कुरान भी है, इख्तिलाफ क्यों है? अच्छा बात होता है तो झूठ नहीं बोलता है, क्या नहीं सवाल करता है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाहजहान और मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उससे क्यों हो गए? वो हाई नहीं है, आप बात ही गलत कर रहे हो ना। तो हज़रत मैं ये पूछ रहा हूँ कि हदीस उलमा ये कहते हैं, अपनी तकरीरों में, किताबों में लिखा है कि दिन में इख्तिलाफ कर रखते हैं, हदीस उलमा ने इख्तिलाफ क्यों किया? हम न किसी के फतवे की दावत देते हैं, न किसी ज़ात और शख्सियत की दावत देते हैं। तो आप किस चीज की दावत देते हैं? तो पेश कर रहे हो, आप किस चीज आपकी आदत बनी हुई है शख्सियत की। हज़रत आप किस चीज की दावत देते हैं, मुझे बताओ। आप कुरान हदीस दीन इस्लाम तो एक सपना हम दिन में भी इख्तिलाफ जो है ना उसको खत्म नहीं कर सकते। हजरत आप इख्तिलाफ खत्म कर दो। अच्छा हजरत किस मसले में इख्तिलाफ है? इमाम साहब के शगिर्दों में इख्तिलाफ है। इन्नहुमा खालफा फी सुलुसै मज़हबिही। हजरत मैं बताऊं, इमाम साहब के शगिर्द भी मुज्तहिद थे, इमाम साहब भी मुज्तहिद के साथ इख्तिलाफ कर देता है। कुरान में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ इख्तिलाफ किया था। मज़हब के 2 तिहाई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ किया, 2 तिहाई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ कर लेता है ना, अहले हदीस उलमा इख्तिलाफ क्यों करते? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रामी कदर सामईन, उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर वाफियत से होंगे। ये जो बातें आपने समाअत फरमाई, ये गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत ही बड़े आलिम हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान शाहीन अथरी सलफी, 2 जामिया मुल्तान के किसी मदरसे के मोहतमिम भी हैं। ये बातें आप हजरात ने सुन ली। आम तौर पर अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं रजिस्टर अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन, ये उम्मत मुस्लिमा को जब दलाइल के मैदान में आजिज आ जाते हैं तो शैतानी वसवसे और शैतानी डुकोसलों से काम लेकर सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करने की दिन रात कोशिश में लगे रहते। इनमें से इन डुकोसलों और शैतानी वसवसों में से इनका एक वसवसा ये होता है कि आपसे पूछेंगे कि भाई आपका अल्लाह एक है कि नहीं? अल्लाह एक है, ये 2 आपका है कि एक? फिर पूछेंगे कि अच्छा तुम्हारा पैगंबर एक है या कई? पैगंबर में भी कोई इख्तिलाफ नहीं, एक। अच्छा कुरान एक है या कई? कुरान में भी इख्तिलाफ नहीं, कुरान भी एक। काबा एक है या कई? हमारा किबला भी एक है। तो फिर वो आगे से कह देंगे कि भाई फिर दीन में आप लोगों ने इख्तिलाफात क्यों पैदा किए? इमाम शाफी कुछ और कहता है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कुछ और कहता है, इमाम मालिक कुछ और कहता है, फला कुछ और कहता है। तो वो आगे से आपको फिर जवाब खुद ही देते हैं कि भाई ये इख्तिलाफात दीन में नहीं है, ये इख्तिलाफात इन मौलियों ने पैदा कर लिए हैं। आप आइए अहले हदीस बन जाइए, आप सलफी बन जाइए, आप सलफ वाले बन जाए तो दीन में इख्तिलाफात नहीं होंगे। हालांकि ये इज्तिहादी इख्तिलाफात है, ये खुद सहाबा में हुए।
صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میں ایک سنا دیتا ہوں، بہت سارے میں سنا سکتا ہوں اس وقت۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی تو صحابہ سے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھے جب تک کہ بنی قریظہ نہ پہنچے۔ جب صحابہ روانہ ہوئے تو بنو قریظہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ بنو قریظہ یہودیوں کے ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے سرکوبی کے لیے ایک جماعت صحابہ کی بھیجی تھی اور ان سے یہ فرمایا تھا۔ اب صحابہ جب روانہ ہوئے تو عصر کی بنو قریظہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا بھی اور ان عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب کچھ صحابہ کہنے لگے اس لشکر میں جو تھے کہ بھئی ہمیں عصر کی نماز یہاں پہ پڑھ لینی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا تھا کہ تم بنی قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یعنی تم جلدی جلدی جانا، تاخیر نہ کرنا، تم اتنا جلدی پہنچو کہ عصر سے پہلے پہلے بنو قریظہ پہنچ گو۔ مگر جب ہم بنو قریظہ نہ پہنچ سکی کسی عذر کی وجہ سے، اب ہم سے ایک غلطی تو سرزد ہو گئی، اب ہم غلطی دوسری کیوں کریں؟ عصر کی نماز کو قضا کیوں کریں؟ عصر کی نماز ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ کچھ حضرات صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھائی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنا، تو ہم ادھر کیوں پڑھیں؟ بہرحال کچھ صحابہ نے عصر کی نماز راستے میں ادا کی اور کچھ صحابہ نے بنو قریظہ پہنچ کر ادا کی۔ جب واپسی ہوئی تو انہوں نے قرگزاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا اور سارا قصہ سنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، فرمایا کہ دونوں خیر پر ہیں۔ اب یہ اختلافات تو صحابہ میں بھی ہوئے۔ قرآن میں واقعہ ہے سورہ انبیاء میں پارہ نمبر 17 میں اللہ عز و جل نے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 مرد آئے تھے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے لمبا قصہ ہے، بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ان دونوں کے درمیان۔ وہی 2 بندے داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور نبی بھی تھے، ان کے پاس آ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو فیصلہ سنایا تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا۔ داؤد علیہ السلام نے ایک طرح سے فیصلہ کیا تھا، حضرت سلیمان جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے دوسری طرح سے۔ اب نبی میں بھی اختلاف ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ غیر مقلدین داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھے، ورنہ یہ تو نبی کا بھی انکار کر دیتے کہ یہ کیسے نبی ہے داؤد جس کے ساتھ اپنا بیٹا بھی اختلاف کرتا۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا غیر مقلدین کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کیسے امام ہے کہ ان کے ساتھ اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بھی اختلاف کرتے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ مجتہد کے ساتھ اختلاف کرے، ڈاکٹر کے ساتھ اختلاف کرے، کوئی کرنیل کے ساتھ، کوئی جرنیل کے ساتھ، کوئی انجینئر کے ساتھ، کسی بھی فن کا ماہر، وہ اس کے ساتھ اگر اسی فن کا ماہر اختلاف کرے تو یہ معیوب نہیں، مگر ڈاکٹر کے ساتھ اگر کوئی اناڑی شناڑی اختلاف کرے تو یہ بری بات ہے۔ بالکل اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی مجتہد تھے اور ان کے شاگرد بھی مجتہد تھے۔ مجتہد کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، بلکہ اختلافات تو فرشتوں میں بھی ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ جو ایک بندے کا انتقال ہوا تھا، پھر فرشتے آئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، جنت والے چاہتے تھے کہ ہم لے جائے، جہنم والے چاہتے تھے کہ ہم لے جائیں، پھر دونوں یہ قصہ لے کے اللہ عز و جل کے دربار میں پیش کیے تو اللہ عز و جل نے فیصلہ کیا کہ اس نیک صالح مر کی بستی کے قریب جو اگر اس کے قریب ہو تو جنت والے لے جائے اور اگر اس سے دور ہو تو جہنم والے لے جائے۔ یہ 2 بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اختلافات صحابہ میں بھی ہوئے ہیں۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اسباب الاختلاف، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ بدایت المجتہد، امام ابن رشد کی کتاب ہے۔ یہ انہی حضرات نے انہی مسائل پر یہ کتابیں لکھی ہے کہ ائمہ کرام میں جو اختلافات ہوئے یہ تو صحابہ میں۔ صحیح امام ترمذی رحمہ، بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں اختلاف ہے، حدیثوں میں اختلاف ہے۔ اگر اختلافات سے آپ بچو گے تو پھر تو حدیثوں کا بھی انکار کرو۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پوری بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی بھی ایک ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پیشاب کیا. جبکہ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جلد اول میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا اس کی بات تم نہ ماننا، وہ غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ ہے، فلا تصدقو. اب صحیح بخاری میں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، امی عائشہ فرماتی ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب رفع الیدین کا باب قائم کر دیا ہے، باب رفع الیدین، اور اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ کہ بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین رفع الیدین نماز میں کیا کرتے تھے. اور اسی کے نیچے جلد اول صفحہ 59 پہ اسی کے نیچے باب قائم کر دیا ہے، باب ترک ذالک کا، رفع الیدین کے چھوڑنے کا باب. اور پھر اسی میں صحابہ کا بات نقل کی وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ کہ بہت سارے صحابہ اور بہت سارے بے شمار تابعین وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. تو اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا. تو یہ غیر مقلدین کا شیطانی وسوسہ ہے جس سے یہ لوگ سادہ لوگ مسلمانوں کو. اچھا اب یہ آپ نے دیکھا اس غیر مقلد سے سوال یہ ہوا تھا عبد الرحمن شہین اثری سلفی سے کہ بھائی جب تم اہل حدیث ہو تو تم میں اختلاف کیوں ہے؟ آج کل کے غیر مقلدین سارے ہی 8 رکعت تراویح پڑھتے. سید نذیر حسین دہلوی جو ان کے شیخ الکل فی الکل تھے وہ فتاوی نظریہ جلد اول باب التراویح میں لکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے، اور جو 20 رکعت تراویح کا منکر ہے وہ جہنمی ہے. اب ان کا جد امجد نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں 8 رکعت ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد 2 میں لکھا ہے کہ جو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں فاتحہ پڑھے قرات کرے اس کی مثال گدھے کی سی ہے، وہ تو صاحب بالکل سرے سے انسان ہی نہیں. اچھا غیر مقلدین سے پوچھو، غیر مقلدین کہیں گے کہ نہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازوں میں قرات کرے وہ گدھا ہے. اچھا ان سے پوچھو کہ رفع الیدین سجدے میں ہے کہ نہیں، تو کہیں گے نہیں جی رفع الیدین سجدے میں نہیں، بخاری میں ہے ولا یفعل ذلک فی السجود کہ اللہ کے رسول سجدے میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور انہی کے شیخ الاسلام ہے جد امجد ہے علامہ ناصر الدین البانی جن کو یہ لوگ امام ذہبی کا درجہ دیتے ہیں، اس کی کتاب ہے صفت الصلاۃ. اس صفت الصلاۃ کے رفع الیدین کے بحث میں وہ لکھتے ہیں کہ سجدے کی رفع الیدین کرنا یہ بھی سنت ہے، منسوخ نہیں. اب بھائی ان سے پوچھو کہ تم تو غیر مقلدین ہو نا، تو تم میں اختلافات اتنے زیادہ کیوں ہے؟ اچھا یہ جو مشہور مسائل ہے رفع الیدین، یہ ان کے ایک مولوی کی بیان میں نے سنی، وہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بغیر رفع الیدین کی کوئی نماز نہیں پڑھی. عام طور پر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. مگر نذیر حسین دہلوی صاحب جو ان کے شیخ الکل فی الکل تھے وہ فتاوی نظریہ جلد اول میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں ثابت ہے اور دونوں سنت ہے. اور اسی طرح ان کے دوسرے جد امجد ہے نواب صدیق حسن خان جو ان کے ہاں ختم المحدثین اور عمدۃ المفسرین کہلاتے ہیں. ان کی کتاب ہے الروضۃ الندیہ. الروضۃ الندیہ کے صفحہ 94 پہ وہ خود لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری حصے میں نمازوں میں رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا. اب ان کے بڑے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر نماز کے رفع الیدین کی نماز نہیں پڑھی ہے. تو اب ہم کس کی مانیں؟ اچھا آج کل کے غیر مقلدین سے آپ پوچھیں کہ آپ تقلید مانتے ہیں، جڑ سے کہہ دیں کہ نہیں تقلید شرک ہے، تقلید بدعت ہے، تقلید گمراہی ہے، یہ ہے. اور ان کے جد امجد نذیر حسین دہلوی نے باقاعدہ سے اس مسئلے پر ایک کتاب لکھی ہے معیار حق سے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو تقلید مطلق کا انکار کرے اس پر کفر کا خوف ہے اور وہ کافر ہے. یہی بات فتاوی ثنیہ میں لکھی، یہی بات فتاوی ستاریہ میں لکھی ہے. بہرحال تو یہ جو غیر مقلد نے ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بہتان باندھا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اچھا یہ غیر مقلد کا آپ لوگوں نے سنا کہ کہہ رہا تھا کہ جب اختلافات ہو تو اللہ اور رسول کی طرف لٹائیں گے. اب بات یہ ہے کہ بھائی تم لوگ تو اہل حدیث کہلاتے ہو نا، یا تو یہ کہہ دو کہ نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق حسن خان، یہ جو سارے تھے. بدور الاہلہ میں نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پیچھے کی راہ سے دوبر میں
پخانے کے مقام میں جماع کرے تو یہ جائز ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے، العیاذ باللہ یہ سنت ہے۔ نزل الابرار من فقہ النبی المختار، یہ غیر مقلدین کی کتاب ہے جو در مختار حنفی کی کتاب کے خلاف لکھی گئی، ان کے مقابلے میں لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ لو ادخل رجل اصبعه فی دبرہ فلا ينتقض الوضو، کہ اگر کوئی آدمی اپنے دبر میں پخانے کے مقام میں کوئی غیر مقلد انگلی داخل کر دے تو اس کو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ذرا ان سے پوچھو کہ بھائی، تو یہ ان لوگوں کا ڈکوسلا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اجتہادی اختلافات امت میں ہیں اور ہوتے رہیں گے، البتہ عقائد کے اختلاف اہل سنت والجماعت میں کوئی نہیں، شوافع، موالک، حنابلہ، اگر کوئی غیر مقلد اس پر بات کر سکتا ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ اور اس غیر مقلد جو عبد الرحمن شہین نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کو دودھ 2.5 سال تک پلایا جائے گا، قرآن اس کے خلاف کہتا ہے، تو یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا۔ ان کے اپنے فتاوی نظیریہ کتاب الرضا میں شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی نے، اور ان کے علامہ وحید الزمان نے اسی نزل الابرار میں ان دونوں غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا مرد ہے، بڑے عمر کا، جس کی داڑھی ہے اور کوئی عورت چاہتی ہے یا وہ مرد چاہتا ہے کہ میرے لیے اس عورت کی طرف، یا وہ عورت چاہتی ہے کہ میرے لیے اس مرد کی طرف دیکھنا جائز ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے غیر مقلدین کے بڑے ہے کہ اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے اپنے آپ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جائز قرار دینے کے لیے عورت مرد کو دودھ پلا دے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور یہ عورت اس مرد کی ماں سمجھی جائے گی، اور اس مرد کے لیے اس عورت کی طرف اور اس عورت کے لیے اس مرد کی طرف دیکھنا جائز ہو جائے گا۔ تو قرآن تو کہتے ہیں کہ رضاعت 2 سال تک ہے، اور غیر مقلدین کے اپنے فتاوی نظیریہ اور نزل الابرار میں لکھا ہے کہ نہیں، بڑے عمر کے مرد کو بھی اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اب احناف پر تو اعتراض کرتے ہیں اور خود اپنی کتابوں کا پتہ نہیں، حالانکہ فقہ حنفی کا جو مسئلہ، امام صاحب کا جو قول ہے کہ 2.5 سال، یہ تفسیر ابن جریر میں عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہے اسی سے یہ منقول ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہی ہے تو تم عبداللہ ابن عباس پر کرو رضی اللہ عنہما۔ اور پھر احناف کا خود جو فتویٰ ہے جس پر احناف عمل کرتے ہیں وہ 2 سال کا قول ہے، 2 سال کا قول، اور یہ جو 2.5 سال کا امام صاحب کا قول ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ تھا، جیسے کہ بذل المجہود میں اور عون المعبود میں خود غیر مقلد شمس الحق عظیم آبادی نے لکھا ہے کہ بڑی عمر کے عورت بھی بڑے عمر کے مرد کو بھی اگر دودھ پلا دے تو اسے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب تھا۔ تو اگر اعتراض کرنا ہی ہے تو ان پہ کرو، بس صرف امت میں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے خود، جس کو غیر مقلدین بھی امام مانتے، زاد المعاد میں لکھا ہے کہ امام صاحب کا جو قول ہے وہ 2 سال والا ہے، اس سے اس کے بارے میں 2 اقوال مروی ہے، روایت ہے، ایک قول 2 سال والا ہے اور اسی پر وبہ یفتیٰ، اسی پر احناف کا فتویٰ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس فتنہ غیر مقلدیت سے امت کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ غیر مقلد کس طرح ایرے غیرے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اصل بات کی طرف نہیں آ رہا تھا، پھر آخر کر فون بند بھی کر دیا۔